72 خدا والو، سلام اے کربلا والو۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین، میں جمال زیدی ایک بار پھر حاضر ہوں آپ کے سامنے پروگرام لے کر، جس کا نام ہے 72۔ شب عاشور ایک ایسی رات جس کی صبح کا انجام سبھی کو پتا تھا، ایک ایسی سیاہ رات تاریخ میں جس کی مثال کہیں دیکھنے کو نہیں ملتی۔ شب عاشور ایک ایسی رات تو امام حسین اور ان کے تمام ساتھیوں نے خدا کی عبادت کرتے ہوئے گزاری۔ شب عاشور کے بارے میں کچھ اہم اور ضروری معلومات لے کر آج ہمارے ساتھ موجود ہیں عالم بعمل، ذاکر شہیدان کربلا، عالی جناب مولانا محمد عباس معروفی صاحب قبلہ۔ مولانا صاحب، آج شب عاشور ہے، ایک ایسی سیاہ رات جس کی مثال پوری تاریخ میں نہیں ملتی ہے۔ مولانا صاحب، میں شب عاشور سے ہی متعلق آپ سے کچھ سوالات کروں گا تاکہ آپ کے جوابات کے ذریعے ایک صحیح معلومات ہمارے دیکھنے والوں تک پہنچ سکے۔ میرا پہلا سوال آپ سے یہ ہے کہ یزید کا لشکر جنگ پر آمادہ تھا، لیکن امام حسین نے ایک دن اور جنگ کو ٹال دیا تھا، تو اس کے پیچھے کی کیا وجوہات تھیں؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو میں امام حسین علیہ السلام اور شہدائے کربلا کے اوپر جو عظیم مصیبت پڑی اس کی مناسبت سے امام عاقل کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، مراج اعظام کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں، اور دیگر تمام شیعان حیدر کرار کی خدمت میں تعزیت پیش کرتا ہوں۔ امام نے جو ایک شب کی مہلت مانگی، اس کی خود وجہ بتائیے امام نے کہ مجھے عبادت الہی سے لگاؤ ہے، دلی محبت ہے، میں چاہتا ہوں کہ پوری رات کو عبادت الہی، مناجات الہی، دعا اور استغفار میں بسر کروں۔ اور امام نے جیسا کہا، امام کے ساتھ ان کے تمام اصحاب نے پوری رات کو عبادت، دعا، مناجات میں اس طرح سے بسر کی ہے کہ تاریخ نے لکھا ہے کہ خیام حسینی سے دعا، مناجات، ذکر الہی کی اس طرح سے آواز آ رہی تھی جیسے شہد کی مکھی کے چھتے سے بھنبھنانے کی آواز آتی ہے۔ دوسری وجہ یہ بتائی جاتی ہے کہ امام حسین علیہ السلام نے ایک شب کی مہلت اس وجہ سے مانگی کہ تاکہ دونوں لوگوں کے اوپر اپنی حجت کو تمام کر دیں، یزیدیوں پر اور اپنے اصحاب کے اوپر بھی حجت تمام کر دیں کہ اگر وہ لوگ پوری رات سوچیں سمجھیں اور ان میں سے کوئی امام حسین کی طرف آنا چاہتا ہے تو وہ بھی آ جائے، اور امام حسین علیہ السلام کے ساتھ جتنے بھی اصحاب ہیں وہ بھی رات بھر سوچیں سمجھیں، اور ادھر سے کوئی ادھر جانا چاہتا ہے یا کربلا کی حدود سے نکل کر کہیں اور جانا چاہتا ہے تو وہ چلا جائے، اور میدان محشر میں قیامت کے دن دونوں لوگوں کے پاس کوئی عذر باقی نہ رہے۔ یعنی یزیدی فوج کا کوئی بھی ایک فرد یہ نہ کہے کہ اگر مجھے سوچنے کا موقع ملتا، سمجھنے کا موقع ملتا تو ہم امام حسین علیہ السلام کی طرف چلے جاتے۔ آپ کا کہنا ہے کہ وہ یزیدی لشکر پر احسان کر رہے تھے اور ان کو ایک رات کی مہلت دے کر، تاکہ وہ سوچ سکیں کہ وہ جو دین کے خلاف کرنے جا رہے ہیں وہ غلط ہے اور اس سے وہ باز آ جائیں۔ یقیناً ایسا ہی تھا۔ پھر اس کے بعد بہت ساری علماء کرام نے اس کے دلائل بیان کیے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام نے ایسا کیوں کیا ہے۔ ایک اس شب کی اہمیت کو آپ یوں سمجھ سکتے ہیں، علماء ماہرین نفسیات ہیں، انہوں نے لکھا ہے کہ ان ساری چیزوں کو قطع نظر رکھتے ہوئے اگر آپ اس شب کی اہمیت کو سمجھنا چاہیں تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ اگر ایک شریف النفس، با کمال، با عزت، با شرف انسان کسی سے کوئی چیز مانگنے کے اوپر مجبور ہو جائے تو اس کے لیے وہ موت سے کم نہیں ہے۔ امام حسین علیہ السلام سرکار وفا سے کہتے ہیں کہ آپ جائیے اور ایک شب کی مہلت مانگ کے لے کے آئیے۔ کہاں سرکار وفا کی عظمت، بزرگی، جلالت، اور امام کے حکم کو پاتے ہی جب جاتے ہیں لشکر یزیدی کی طرف تو ایک شب کی مہلت کو مانگتے ہیں۔ سامنے والا امام جناب عباس علیہ السلام عزت نفس کی کس منزل پر ہیں اور سامنے والا پستی، ذلت اور حقارت کی کس منزل پر ہے۔ آپ سوچ سکتے ہیں کہ جو عزت نفس کے معراج پر ہو وہ کسی سے ایک شب کی مہلت مانگے اور ایک شب کی مہلت مل جائے تو اس شب کی کتنی اہمیت ہوگی، اس کا وہی اندازہ لگا سکتا ہے کہ جو سرکار وفا کی عظمت، بزرگی اور عزت نفس کو سمجھتا ہوگا۔ جی مولانا صاحب، جیسے آپ نے ابھی کہا کہ ایک شب کی مہلت مانگی تھی امام حسین نے اور وہ پوری رات انہوں نے عبادت میں گزاری، اور ابھی آپ نے یہ بھی بتایا کہ انہوں نے اپنے انصار
کے اوپر بھی یہ بات کہی کہ میں نے اس شب کی مہلت اس لیے مانگی ہے تاکہ آپ بھی سوچ سکیں، اگر کسی کو کربلا سے جانا ہے وہ جا سکتا ہے. تو کیا کوئی ایسے انصار امام حسین علیہ السلام کی طرف سے تھے اس شب میں امام حسین کا ساتھ چھوڑ کر گئے ہو؟ ایسا نہیں ملتا ہے کہ امام حسین علیہ السلام کے اصحاب باوفا میں سے کوئی ایک بھی گیا ہو. یہ برابر آپ حضرات ہم لوگ اور تمام معتبر ذاکرین اور خطبہ کی زبانی سنا کرتے ہیں کہ امام حسین علیہ السلام شب عاشور چراغ کو گل کر دیا، قلعہ بیعت کو اٹھا لیا اور اعلان کر دیا کہ میں تم میں سے ہر ایک کی جنت کا ذمہ دار ہوں، جنت کا ذمہ دار ہوں، جسے جہاں جانا ہو چلا جائے. اور یہاں تک بھی امام نے اپنے اصحاب سے کہا کہ تم میں سے ہر ایک میرے اہل بیت کی فرد کا ہاتھ پکڑے اور حدود کربلا سے لے کے چلا جائے، تب بھی مجھے کوئی گلہ کوئی شکوہ نہیں ہے. امام نے یہ اعلان کیا، مگر اعلان کرنے کے بعد تاریخ نے لکھا ہے کہ سب سے پہلے اصحاب امام حسین علیہ السلام میں کھڑے ہوئے اور ایک خطبہ ارشاد فرمائے وہ سرکار وفا ہیں، اور اس کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی وفاداری کا اعلان کیا. اور اس کے بعد یہ دیگر اصحاب کھڑے ہوئے اور کھڑے ہونے کے بعد اپنی وفاداری اور امام سے نصرت کا وعدہ کیا ہے. جب امام حسین علیہ السلام نے اپنے با وفا اصحاب کی زبانی اعلان وفا کو سنا، اس طرح سے سنا، تو اس کے بعد سے ایک تاریخی جملہ کہا جو ہم آپ برابر سنا کرتے، اور انہوں نے کہا کہ جیسے مجھے با وفا اصحاب ملے، نہ میرے نانا کو ملے، نہ میرے بابا کو ملے، اور نہ ہی میرے بھیا حسن مجتبیٰ علیہ السلام کو ملے. اگر آپ اس واقعی اس جملے کو تاریخی پس منظر میں دیکھیے گا، اصحاب پیغمبر کا مطالعہ کیجئے گا، اصحاب امام علی علیہ السلام کا مطالعہ کیجئے گا، اصحاب امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا مطالعہ کیجئے گا، تمام اصحاب کو پیش نظر رکھیے، اور اس کے بعد امام حسین علیہ السلام نے اپنے اصحاب باوفا کو تمام اصحاب ما سبق سے مقایسہ کیا ہے، اور مقایسہ کرنے کے بعد ان کی وفاداری کا اعلان کیا ہے. تو یہ عظمت، یہی عظمت کے لیے بہت کافی ہے. اور ہم آپ کا عقیدہ یہ ہے کہ امام حسین علیہ السلام معصوم ہیں، ان کی زبان پر عصمت کا پہرا ہے. یہ غلو، یہ مبالغہ سے کام نہیں لیتے ہیں کہ اگر امام علیہ السلام نے یہ بات کہی ہے کہ میں اپنے اصحاب سے زیادہ باوفا کسی صحابی کو، یعنی اصحاب ما سبق میں کسی کو نہیں پاتا ہوں، تو یقیناً یہ بہت ہی عظیم ہے، اور ان کی عظمت کے لیے یہی جملہ کافی ہے. اگر کچھ بھی اصحاب کربلا کے لیے کچھ بھی نہ ہو، تاریخ کے دامن میں کچھ بھی محفوظ نہ ہو، صرف امام حسین علیہ السلام کا یہی جملہ محفوظ ہو، تو یہی ان کی عظمت، شرافت اور بزرگی کے لیے کافی ہے. بے شک ایسے صحاب تو امام حسین کے ساتھ جیسے تھے، ان کا مقابلہ تاریخ میں کوئی نہیں کر سکتا، کیونکہ وہ ایسے وقت میں امام حسین کے ساتھ تھے جبکہ شہادت صاف نظر آ رہی تھی. مولانا صاحب، دوسری بات میں آپ سے ایک اور یہ جاننا چاہوں گا کہ جب ہم شروعات کرتے ہیں محرم کی اور جنگ کربلا کی، واقعہ کربلا کی، ساتھ ساتھ ہمیں ایک لفظ اور سننے کو ملتا رہتا ہے، راوی. اب میں آپ سے یہ جاننا چاہتا ہوں کہ راوی کیا ہوتے ہیں، کیا ان کی اہمیت ہوتی ہے، اور امام حسین کی طرف سے کون راوی منسوب کیا گیا تھا اس جنگ میں، میدان کربلا میں؟ سب سے پہلے تو میں راوی کی تعریف اور ڈیفینیشن بتا دینا چاہتا ہوں کہ راوی اسے کہتے ہیں جو کسی واقعے کو، حادثے کو یا کسی کی بات کو نقل کرتا ہے، اسے راوی کہتے ہیں. اور آج کے زمانے میں اگر عام فہم لفظ میں سمجھنا چاہتے ہیں تو جو پترکار، میڈیا ہوتا ہے، اسے راوی کہا جاتا ہے. جو راوی ہوتے تھے، آج بھی جو پترکار معین ہوتے ہیں، مشخص ہوتے ہیں، حکومت کے ہوتے ہیں، کچھ حکومت کے نہیں ہوتے ہیں، اسی طریقے سے اس زمانے میں بھی جو راوی ہوا کرتے تھے وہ حکومت کی طرف سے معین اور مشخص ہوا کرتے تھے بہت سارے، اور بہت سارے ایسے ہوتے تھے جو حکومت کی طرف سے مشخص اور معین نہیں ہوتے تھے. آپ نے یہ جو بات پوچھی ہے کہ کیا امام حسین علیہ السلام کی طرف سے بھی کوئی راوی معین اور مشخص تھے، تو بظاہر ایسا کوئی نہیں ہے کہ شخصاً امام حسین علیہ السلام نے کسی ایک کو مشخص اور معین کیا ہو کہ وہ مدینہ سے لے کر کربلا تک کے تمام واقعات کو قلم بند کرے. ایسا نہیں ہے، بلکہ کربلا کے جو راویوں میں معتبر ترین راوی ملتے ہیں
ان کا نام حمید ابن مسلم ہے کہ جنہوں نے دونوں طرف کے واقعات کو لکھا ہے، یعنی دیگر راویوں کی بنسبت یہ معتبر ہے۔ اور جو انہوں نے لکھا ہے ان سے سبھی لوگ اتفاق رکھتے تھے اس وقت میں بھی؟ اب اس وقت میں بھی بظاہر اتفاق رکھتے تھے، اور آج بھی ایسا نہیں ہے کہ حمید ابن مسلم نے جتنی باتیں اور جتنے واقعات جو ہے کربلا کے متعلق یا کربلا کے بعد جو نقل کیے ہیں ان کو آنکھ بند کر کے تسلیم کر لیا جائے، اسے آنکھ بند کر کے مان لیا جائے، بلکہ تحقیق اور جستجو کا دروازہ کھلا ہے کہ اگر حمید ابن مسلم نے کوئی واقعہ نقل کیا ہے یا کوئی بات کہی ہے تو اس کے اوپر تحقیق کیا جائے، بررسی کیا جائے، اور اس کے بعد جو ہے اسے قبول کیا جائے۔ تو کیا یہ مانا جائے کہ انہوں نے ہی واقعہ کربلا لکھا جس کو ہم لوگ بیان کرتے آ رہے ہیں یا سنتے آ رہے ہیں، تاریخ میں پہلی بار انہوں نے ہی لکھا تھا؟ سب سے پہلے یعنی واقعہ کربلا کے متعلق سب سے پہلی جو کتاب لکھی گئی اس کتاب کا نام ہے مقتل ابی مخنف۔ ابی مخنف انہوں نے واقعہ کربلا کے متعلق جتنی ان کو تفصیلات معلوم ہو چکی، واقعات معلوم ہو سکے، جس لوگوں کی زبانی انہوں نے اس کتاب میں جگہ دی ہے اور اسے لکھا ہے۔ مولانا صاحب، جیسے کہ ہم سبھی جانتے ہیں کہ حضرت علی اصغر ایک شیر خوار بچے تھے، تو ایک شیر خوار بچے کو میدان کربلا میں جانا، ایک ماں کے اوپر کیا گزری ہوگی اس وقت، تو ہم جناب رباب کے حوالے سے مطلب وہ تصور بھی نہیں کر سکتے کہ ان پر اس وقت کیا گزری ہوگی۔ میں تھوڑا سا جناب رباب کے بارے میں آپ سے جاننا چاہوں گا کہ وہ کس خاندان سے تعلق رکھتی تھیں؟ جناب رباب امرؤ القیس کی بیٹی تھیں۔ امرؤ القیس جو اس وقت کے انتہائی مشہور، معروف اور مقبول شاعر تھے، بلکہ یوں کہا جائے کہ ان کے مقابل میں اس وقت کوئی شاعر نہیں تھا جس پیمانے کا اور جیسا وہ شعر کہتے تھے، حتیٰ کہ مولائے کائنات نے بھی، مولائے کائنات سے بھی جب شعراء کے بارے میں پوچھا گیا ہے تو امام علی علیہ السلام نے جس شاعر کا نام لیا ہے وہ امرؤ القیسی تھے۔ اس کے ذریعے سے یہ بات معلوم ہو سکتی ہے اور جانا جا سکتا ہے کہ امرؤ القیس کتنے عظیم اور کتنے بڑے شاعر تھے، معنی و مفہوم کے اعتبار سے بھی اور فصاحت و بلاغت کے اعتبار سے بھی ان کا شعر کتنا بلند پائے کا تھا کہ حضرت علی علیہ السلام جیسی ذات سے جب شعراء کے بارے میں پوچھا گیا، شاعر کے بارے میں پوچھا گیا تو امام نے ان کا نام لیا۔ آپ جناب رباب امرؤ القیس کی بیٹی تھیں، اس سے اندازہ لگایا جا سکتا ہے کہ وہ بھی اگر زبان اور بیان کے اعتبار سے دیکھا جائے تو یقیناً باپ کا اثر جو ہے وہ اولاد میں منتقل ہوتا ہے، اور اس کے علاوہ بھی یہ بہت عظیم خاندان سے تعلق رکھتی تھیں۔ جیسا کہ ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ خاندان کا، آباء و اجداد کا اثر جو ہے وہ نسلوں میں منتقل ہوتا ہے۔ اگر جناب رباب علیہ السلام کا تعلق امرؤ القیس جیسے خاندان سے تھا تو یقیناً ان کے خاندان کے اثرات جو ہے ان کے اندر منتقل ہوئے ہوں گے۔ مولانا صاحب، جیسے حضرت علی اصغر کی شہادت سے پہلے کے بارے میں اگر ہم سوچیں تو حضرت عباس کو امام حسین نے پانی لینے کے لیے نہر فرات پر بھیجا تھا، لیکن وہ نرغہ عادہ میں آئے اور ان کو وہاں پہ شہید کر دیا گیا اور وہ پانی نہیں لا سکے خیموں تک۔ تو امام حسین نے پھر کیسے یہ سوچا کہ میں حضرت علی اصغر کو ایک فوج کے سامنے لے جاؤں اور وہاں ان سے اپنے بیٹے کے لیے پانی طلب کروں؟ کیا یہ کہنا صحیح ہوگا کہ امام حسین حضرت علی اصغر کو پانی پلانے کے لیے نہیں بلکہ خود راہ خدا میں اپنی ایک عظیم اور سب سے عزیز قربانی پیش کرنے گئے تھے؟ بالکل صحیح ہے کہ امام حسین علیہ السلام راہ خدا میں اپنا آخری ہدیہ اور نذرانہ پیش کرنے گئے تھے۔ امام حسین علیہ السلام کو اس بات کا یقین تھا اور امام حسین علیہ السلام بخوبی یہ جانتے تھے کہ لشکر یزیدی کی طرف سے مجھے پانی نہیں ملے گا، میرے بیٹے کے لیے پانی میسر نہ ہو سکے گا، لیکن اس کے باوجود بھی امام حسین علیہ السلام اپنے ہاتھوں پر اصغر کو رکھ کے لے کے گئے اور پانی کا مطالبہ کیا۔ ایسا اس وجہ سے امام حسین علیہ السلام نے کیا ہے تاکہ تمام لوگوں کے لیے حجت کو تمام کر دیں۔ کل کوئی یہ نہ کہہ سکے کہ اگر امام حسین علیہ السلام اس معصوم بچے کے لیے ہم سے پانی کا مطالبہ کرتے تو یقیناً ہم ان کو پانی دیتے۔ ہم تو بے خبر تھے، ہم تو جان ہی نہیں رہے تھے کہ وہ بچہ بھی تشنا لب ہے، ہم تو جان نہیں رہے تھے۔ اگر ہمیں امام حسین علیہ السلام باخبر کرتے، ہم سے مانگتے تو ہم اس بچے کو پانی پلا دیتے۔ اور اس بات کی طرف امام حسین السلام نے خود متوجہ کیا ہے
کہ اگر تمہاری نگاہ میں میں خطا کار ہوں، میں گناہ گار ہوں، تو اس معصوم بچے کی کیا خطا ہے، اسے پانی پلا دو۔ یہ خود کہنا امام کا اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ امام حجت تمام کر رہے تھے اور ان کے عذر کے راستے کو اور دروازے کو بند کر رہے تھے کہ کل کو کوئی یہ نہ کہنے پائے کہ اگر ہمیں پتہ ہوتا تو یقیناً ہم انہیں پانی دیتے۔ مولانا صاحب، حضرت علی اصغر کی شہادت تو بے شک ایک بہت ہی عظیم شہادت ہے۔ مولانا صاحب، حضرت علی اصغر کو ایک خاص خطاب سے نوازا گیا ہے، وہ کیا ہے اور اس کا مطلب کیا ہے؟ جناب علی اصغر علیہ السلام کا ایک لقب ہے باب الحوائج۔ ہم 7ویں امام کا لقب بھی باب الحوائج ہے، اور باب الحوائج کا مطلب ہوتا ہے باب المراد۔ باب المراد یعنی یہ وہ ہستیاں ہیں جن کے وسیلے سے، جن کے توسط سے اللہ ہماری مرادوں کو پورا کرتا ہے۔ ان کا مقام اور مرتبہ اللہ کے نزدیک اتنا بزرگ، اتنا عظیم ہے کہ ہم اگر دنیاوی ضرورت ہو ہمیں کوئی، یا ہمیں کوئی کسی مشکلات میں، کسی مصیبت میں ہم اگر گرفتار ہو گئے ہیں، اگر ان کے توسط سے، ان کے وسیلے سے اگر ہم بارگاہ معبود میں دعا کریں تو اللہ ضرور ہماری مرادوں کو، ہماری ضرورتوں کو، ہماری مشکلات کو، ہماری مصیبتوں کو برطرف کرتا ہے۔ جس طریقے سے روایت میں کہ اگر کوئی 7ویں امام کے ذریعے سے دعا کرتا ہے ان کو وسیلہ بنا کر، تو اللہ جو ہے ان کی حاجتوں کو پورا کرتا ہے اور ان کے مشکلات اور مصیبتوں کو برطرف کرتا ہے۔ مولانا صاحب، جب حضرت علی اصغر کی شہادت کا ذکر آتا ہے تو ایک منحوس نام بھی ساتھ میں لیا جاتا ہے، وہ ہے حرملہ۔ میں آپ سے تھوڑا سا حرملہ کے بارے میں جاننا چاہوں گا، اور میں یہ بھی جاننا چاہوں گا کہ اس وقت حرملہ کو ہی کیوں حکم دیا گیا تھا حضرت علی اصغر کو شہید کرنے کے لیے؟ حرملہ کے متعلق یہ کہا جاتا ہے لشکر یزیدی میں سب سے زبردست تیر انداز، ماہر تیر انداز جو تھا وہ حرملہ تھا۔ اس سے بہتر تیر اندازی کا کسی کے اندر وہ نہیں تھا، جتنی زبردست طریقے سے یہ ہنر نہیں تھا، جتنی زبردست طریقے سے یہ تیر اندازی کرتا تھا کوئی اور نہیں کرتا تھا۔ اس وجہ سے پسر عمر سعد نے جو ہے حرملہ کو حکم دیا تھا کہ امام حسین علیہ السلام کے اس فرزند پر جو ہے وہ تیر چلائے۔ اور یہ بھی ہے کہ جو تیر اس نے منتخب کیا ہے اس تیر کو عام حالات میں نہیں چلایا جا سکتا ہے۔ جس طریقے آج کل کے جو اسلحے ہیں، ہر اسلحے کو چلانے کا الگ الگ طریقہ ہوتا ہے، الگ الگ انداز ہوتا ہے، الگ الگ حالتیں ہوتی ہیں۔ آپ کے کہنے کا مطلب ہے جو تیر حضرت علی اصغر کو لگا وہ ہر کوئی نہیں چلا سکتا تھا؟ ہر کوئی نہیں چلا سکتا تھا، اور ہر حالت میں اس کو نہیں چلایا جا سکتا تھا، بلکہ ایک مخصوص حالت ہوتی تھی جس حالت میں اس تیر کو چلایا جاتا تھا۔ جی مولانا صاحب، ایک اور روایت ہم لوگ سنتے آئے ہیں، میں آپ کے ذریعے یہ پتہ کرنا چاہتا ہوں وہ کہاں تک صحیح ہے اور اصلی روایت کیا ہے، کہ جب امام حسین حضرت علی اصغر کو لے کر یزید کی فوج کے سامنے گئے تو اس وقت تھوڑی سی بغاوت پیدا ہوئی، حضرت علی اصغر کو دیکھ کر ان کے اوپر ایک بہت بڑا اثر بھی ہوا تھا، کیا یہ صحیح ہے؟ بالکل صحیح ہے کہ بظاہر تو وہ انسان ہی تھے اور انسانی جذبات، احساسات ان کے اندر پائے جا رہے تھے۔ جب انہوں نے امام حسین علیہ السلام کے ہاتھ پر ایک ننھی سی جان کو دیکھا اور امام حسین السلام نے ان کے لیے پانی کا مطالبہ کیا اور سوکھے لبوں پر اپنی ننھی سی زبان پھیر دی، تو اس کا اثر یہ ہوا کہ سارے کے سارے لوگ منہ پھیر کے رونے لگے۔ بظاہر بالکل یعنی وہ درندہ صفت لوگ تھے، یعنی کہ درندہ صفت لوگ تھے، خونخوار قسم کے لوگ تھے، مگر آپ اسے معجزہ ہی ہم کہہ سکتے ہیں کہ جناب علی اصغر علیہ السلام کا ایک معجزہ ہی تھا کہ ان کے اس معمولی سے، بظاہر معمولی یہ فعل تھا، لیکن اس کا اثر یہ ہوا کہ جو درندہ صفت تھے، خونخوار قسم کے لوگ تھے، جن کی آنکھوں سے آنسو خشک ہو چکے تھے، یا یوں کہوں کہ جن کے بدن میں پائے جانے والا خون سفید ہو چکا تھا، وہ بھی ان کے اندر بھی ایک انقلابی کیفیت پیدا ہوئی۔ پسر سعد نے جب یہ دیکھا کہ ہمارے فوج میں، ہمارے لشکر میں ایک انقلابی کیفیت پیدا ہو رہی ہے اس منظر کی وجہ سے، تو اس نے اسی وقت صدا لگائی، پکار لگایا کہ این حرملہ، حرملہ کہاں ہے، اقطع کلام الحسین، حسین کے کلام کو قطع کر دے۔ مولانا صاحب، ویسے تو شہیدان کربلا میں کوئی بھی شہادت ایسی نہیں ہے جس کو آسانی سے بیان کیا جا سکے اور آسانی سے سنا جا سکے، بیان کرنا بھی مشکل ہے اور
اس شہادت کو سننا بھی بہت مشکل ہے۔ مولانا صاحب، میں حضرت علی اصغر کی شہادت کے حوالے سے کچھ آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں کہ جب حضرت علی اصغر کو شہید کر دیا گیا اور امام حسین ان کو خیمے کی طرف لے کے چلے، تو ایک روایت یہ ہے کہ امام حسین 7 بار خیمے کی طرف گئے اور 7 بار خیمے سے واپس آئے۔ تو ایسا کرنے کے پیچھے امام حسین کا کیا مقصد تھا، کیا وجہ تھی ایسی؟ جو بظاہر اگر آپ تاریخ کربلا کا، واقعات کربلا کا مطالعہ کیجئے گا اور اس وقت کے منظر کو آپ پڑھیے گا، دیکھیے گا کہ جس وقت امام حسین علیہ السلام جناب رباب کی آغوش سے جناب علی اصغر علیہ السلام کو لیتے ہیں تو کس کیفیت اور کس انداز سے انہوں نے لیا ہے۔ اگر آپ کو یہ چیز ذہن میں رہے گی اور اس چیز کو بخوبی آپ درک کریں گے تو شہادت علی اصغر علیہ السلام کے بعد جو امام حسین علیہ السلام کی کیفیت ہے آپ اس کو سمجھ سکتے ہیں کہ آخر امام حسین علیہ السلام کا یہ طریقہ کار کیوں رہا، وہ کون سی نفسانی کیفیت امام حسین علیہ السلام کی پیدا ہو گئی، ان کے قلب و ذہن کے اوپر شہادت کا کس قدر اثر ہوا کہ وہ اپنے آپ کو سنبھال نہیں پا رہے تھے، چند قدم آگے چل رہے تھے اور چند قدم پیچھے چل رہے تھے۔ اس کی ایک وجہ یہ ہو سکتی ہے کہ جب امام حسین علیہ السلام نے جناب رباب سے علی اصغر علیہ السلام کو لیا ہوگا تو کتنی تسلیاں دی ہوں گی، کتنے دلاسے دیے ہوں گے، اور اس کے بعد جو ہے جناب علی اصغر علیہ السلام کو پانی کہا کہ میں پانی پلانے کے لیے لے جا رہا ہوں۔ جو باتیں کہی ہوں گی جناب رباب سے کہا ہوگا تو یقیناً جناب رباب کے ساتھ جو دیگر اہل حرم ہوں گے، جو دیگر سیدانیاں ہوں گی، انہوں نے بھی یہ بات سنی ہوگی۔ اب جب کہ امام حسین علیہ السلام اس عالم میں لے کے جائیں گے تو وہ سوچ رہے ہوں گے کہ ماں کے اوپر، دیگر سیدانیے کے اوپر اس ننھی سی جان کی شہادت کا کیا اثر ہوگا۔ کہا یہ جو کیفیت تھی، اس کیفیت کی وجہ سے امام حسین علیہ السلام چند قدم آگے چل رہے تھے اور چند قدم پیچھے آ رہے تھے۔ میں چاہ رہا ہوں کہ یہیں کے اوپر رک کر، چونکہ آج شب عاشور ہے، جناب علی اصغر علیہ السلام کے متعلق بلکہ شہادت کے لیے چند باتیں عرض کروں۔ امام حسین علیہ السلام جب اس ننھی سے جنازے کو اپنے ہاتھ پر لے کر در خیمہ پر آتے ہیں اور آواز دیتے ہیں رباب تم اپنے بچے کو لے جاؤ، تو قبل اس کے کہ رباب آئیں جناب سکینہ دوڑتی ہوئی آتی ہیں اور آنے کے بعد کہتی ہیں بابا کیا آپ بھیا کو پانی پلا کے لائے؟ جناب امام حسین علیہ السلام نے اپنے سر کو جھکا لیا، کوئی جواب نہیں دیا۔ اتنے میں رباب آتی ہے، امام نے اپنے ابا کا دامن اٹھایا، کیا دیکھا کہ ننھے سے گلے کے ننھا سا گلا چھدا ہوا ہے۔ ماں کا کلیجہ پھٹ گیا اور کہتی ہیں اے بیٹا امسلو کا یو نہر، کیا تمہارے جیسے بھی نہر کیے جاتے ہیں، شہید کیے جاتے ہیں؟ یہ ماں کا فقرہ ہے، اسے وہی لوگ سمجھ سکتے ہیں جنہیں اللہ نے نعمت اولاد سے دیا۔ امام حسین علیہ السلام ہیں اور اس ننھی سی جان کو پشت خیمہ پر آتے ہیں اور آنے کے بعد ایک ننھی سی قبر بناتے ہیں اور ننھی سی قبر بنانے کے بعد دفن کرتے ہیں، اور دفن کرنے کے بعد معمول یہ ہوتا ہے کہ جب قبر بنا لی جاتی ہے تو اس کے اوپر پانی چھڑکا جاتا ہے، مگر ہائے حسین جو 3 دن کا بھوکا و پیاسا ہو، جس کے پاس ایک قطرہ آب نہ ہو، وہ ننھی سی قبر پر پانی کہاں سے چھڑکے گا؟ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ تو ناظرین، مولانا صاحب کے ذریعے آج ہم نے شب عاشور کی کچھ روایتوں کے بارے میں معلومات حاصل کری، اور مولانا صاحب نے ایک مختصر طور پہ شہادت حضرت علی اصغر کو ہمارے سامنے پیش کیا۔ کل روز عاشور ہے، کچھ اور ضروری اور اہم معلومات کے ساتھ ایک بار پھر آپ کے سامنے حاضر رہوں گا۔ تب تک کے لیے مجھے اجازت دیجیے۔ خدا عزاداری کا یہ جذبہ ہمارے دلوں میں قائم رکھے۔ خدا حافظ۔